بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ صورت کا آخری حصہ ہے اور تتمہ ہے۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا بیان، رسالت کا بیان ہے، اور اس کے بعد جہاد اور انفاق کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں سے بیان توحید، اس کے بعد 10 صفات ہے متقین کی، ان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نفی شرک فی تصرف کا دعویٰ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اس کے بعد اس کے اوپر دلائل ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات، بڑے دلائل ہیں، لأولی الالباب، خالص عقل والوں کے لیے۔ لفی خلق السماوات کی آیت میں لکھا مفسرین نے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں فکر کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی صفات میں، اللہ کی مخلوق میں جو خلق کی صفت ہے، ان صفات باری تعالیٰ کے اندر انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے۔ متقین کے 10 اوصاف میں پہلا صفت اولو الالباب ہے کہ وہ خالص عقل والے ہوں گے۔ دوسری صفت الذین یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ذکر لسانی اور ذکر قلبی دونوں ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے قیاماً، قیام کی حالت میں، وقعوداً، اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے بل۔ تو قیام جب نماز میں صحیح ہو تو قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت بیمار ہو تو پھر بیٹھ کر، وقعوداً، اور زیادہ بیمار ہو تو علی جنوبہم، پہلو کے اوپر، اور زیادہ بہتر دائیں پہلو ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر۔ گویا کہ پہلے ذکر کو ذکر کیا، پھر فکر کو۔ فکر ذکر کے بعد ہے، معنی یہ ہے کہ ذکر کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ ہدایت اور فکر قلبی مراد عبادت قلبی ہے۔ گویا کہ فکر میں ہدایت اور نور آ جائے گا بشرطے کہ پہلے ذکر کرے، کیونکہ بغیر ذکر کے انسان کے اندر فکری عبادات اور فکر حاصل نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثیر صحابہ اکرام سے نقل کیا ہے کہ نوری ایمان، انسان کے اندر نوری ایمان جو ہے وہ فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر کلام اللہ کا ذکر اچھی عبادات ہے، لیکن فکر فی نعم اللہ افضل عبادات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچ اور فکر کرنا یہ ذکر سے بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ایک اور ہے کہ تفکر یعنی سوچ کرنا، فکر کرنا 1 گھنٹہ دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ بہتر ہے پوری رات قیام اللیل سے، جب کہ انسان بے فکر ہو اس قیام اللیل کے اندر۔ قرطبی رحمہ اللہ نے بغیر سند کے قول ذکر کیا ہے کہ فکر 1 گھنٹے کا، 1 ساعت کا، یہ 1 سال عبادت سے بہتر ہے جس میں فکر نہ ہو۔ تو اس لیے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر کیا ہے۔ یہ ربنا یہ مقولہ ہے، یقولون یہاں مقدر ہے، گویا کہ یقولون وہ کہتے ہیں کہ ما خلقتا، یعنی اس کو کہیں گے نتیجہ فکر۔ فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ما خلقتا، اللہ تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا اس کائنات کو، باطلا منسودا محملا، بیکار اور عبث کی اس کے اندر فائدہ نہ ہو، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سبحانہ کہ اللہ تو پاک ہے، کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، میری اس عبادت کو اور اس سوچ کو میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ ربنا اس لیے بچا، اس کا اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آگ میں داخل کر دیا تو یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور اللہ مجھے ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ ربنا اے پروردگار، انک من تدخل النار، تو جس کو داخل کرے گا آگ میں، فقط اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کیا، اور جب وہ رسوا ہو گیا اور تو وہ ظالم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان بالرسول والکتاب کا ذکر ہے
ربنا اننا سمعنا منادیا یعنی بعد توحید، اور یہ وسیلہ ہے یہ آیت برائے دعائے ثانی کے لیے جو کہ فغفر لنا ہے۔ ربنا ہے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا ہم نے سن لیا، منادین ایک آواز دینے والے کو جو کہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی کتاب قرآن ہے، ینادی جو دعوت دیتا ہے، آواز دیتا ہے، للایمان ایمان کی طرف، اور ایمان سے مراد تفصیل ایمان ہے کہ ان آمنو مانا بے ان آمنو ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ تو گویا کہ قرآن کا مقصد اور قرآن کا مقصد اعظم وہ پورا ایمان ہے، اصل چیز۔ فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ربنا ہے ہمارے رب، فاغفر لنا معاف کر دیجیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کیجیے ہم سے ہمارے چھوٹے گناہوں کو اور ہماری پریشانیوں کو، سیئات مانا پریشانی اور تکلیف، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ مقصود دعا الموت نہیں ہے کہ موت مانگ رہا ہے، بلکہ مقصد جو ہے وہ معیت ہے فی الارواح، یعنی ارواح الابرار، نیک لوگوں کی ارواح کے ساتھ ہمیں اکٹھا اور ہمارا حشر کرنا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا دے دے ہم کو ما وہ چیز، وعدتنا جو تو نے وعدہ کی ہے، علی رسول کا مانا اپنے انبیاء کی زبانوں پر، علی السنۃ رسول کا تیرے جو انبیاء ہے ان کی زبان پر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ چیز ہمیں دے دے، وہ جنت ہے۔ ولا تخزنا اور رسوا نہ کرنا یوم القیامت قیامت کے دن، مانا یہ کہ سزا اور جہنم دے دینا یہ رسوائی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ صفت سلبیہ ہے، بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ چیز وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، آمین۔ فاستجاب لهم ربهم، پس پورا قبول کیا اللہ نے، ربهم ان کے رب نے ان کی اس دعا کو، اور قبولیت اس بنیاد پر کی کہ بیانی بے شک میں لا اضیع مانا میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل کسی محنت کرنے والے کی محنت، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو او انسا یا عورت ہو، جس نے بھی جتنی محنت کی ہے، نیک اعمال کی ہے، دعائیں کی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے پیدا ہو، ایک جنس ہے، تو ایک جنس کے لوگ جب عمل کرتے ہیں تو کسی کا قبول کرو کسی کا نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی تم ایک دوسرے سے، بعضکم بعض تمہارے دوسرے بعض سے پیدا ہے، معنی یہ کہ عمل کرنے میں تم ایک دوسرے کی طرح ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، یہ وہ بقیہ صفات کا ذکر ہے کہ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، یا ہاجروا جنہوں نے گناہ اور معصیت اور بری حالت سے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، جب گناہوں سے اور برے معاشرے سے بائیکاٹ کیا تو اس وجہ سے وہ اخرجون کو نکالا گیا، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور ان کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، کیونکہ انہوں نے اس غلط رسم رواج شرک کفر سے بائیکاٹ کیا تو اس میں ان کو بڑی تکلیف ملی۔ وقاتلوا اور پھر لڑے، وقتلوا اور پھر مارے گئے، یہ 5 صفات ہو گئی، ہاجروا، اخرجوا، اوذوا 3 اور قاتلوا 4 اور قتلوا 5 پہلے ذکر ہوئی، یہ 10 صفات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان ہے، لَأُكَفِّرَنَّ ہم ضرور بضرور دور کریں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے چھوٹے گناہ، سیئاتہم ان کی ٹینشنیں اور پریشانیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات اور ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ثواباً مانا اصیب ثواباً یہ بدلہ ہے ان کو جو بدلہ دیا جائے گا، یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اور واللہ اللہ وہ ذات ہے، عندہ کہ اس کے پاس حسن و ثواب بہترین بدلہ اور ثواب اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، یہ اس آیت کے اندر گویا کہ ایک سوال کا جواب ہے کہ مومنین کو جنت اور ثواب ملے گا، تو معلوم ہوا کہ کفار محروم ہوں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار دنیا میں محروم نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر دنیا میں تو بڑے مال اور متاع ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ متاع قلیل، یہ معمولی چیز ہے، اور یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ تقلب کے اندر ہے کہ دنیا میں تو کھاتے پیتے عیش عشرت کرتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جہنم ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کھانا پینا اور عیش عشرت کرنا، تجارت کرنا، سفر کرنا، یہ باہر سے چمک دمک کے اندر دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جواب تقلب کے اندر ہے۔ علامہ اقبال نے
کہا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، تیری رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر. ہاں، اور پھر کہا میں تیری دنیا میں میری بادشاہی، میری دنیا میں تیری بادشاہی، تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور. کہ اللہ میرے دل میں تو تیری بادشاہی ہے اور تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور ہوں. اور یہاں شکوہ ہوتا ہے کہ کافر لوگوں کے مزے ہیں اور ہم تو ذلت ہے اور ہم میں تکلیف ہے. تو جواب دیا اللہ نے لا یغرنک، کہ دھوکے میں نہ ڈالے تجھے تقلب الذین کفروا، کافروں کا گھومنا شہروں میں سفر کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، سیل کے لیے، اور اس طرح گھومنے سے تمہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ آگ مزے کر رہے ہیں فی البلاد شہروں کے اندر. بلکہ تکلف کے اندر جواب ہے کہ ایک تو بار بار گھومنا اس میں، اور دوسرا یہ کہ تکلف کا معنی ہے کہ اوپر سے گھومنے میں بظاہر مزہ نظر آتا ہے لیکن دل میں آگ لگی ہوئی ہے. متاع قلیل، یہ معمولی سامان ہے، عوض ہے، کچھ بھی نہیں. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے جہنم.